सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुश आमदीद। जहाँ आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले अब मैं रोज़ाना ही तो नहीं याद करवाऊँगी, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, याद रखते हैं कि कौन कौन से काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेने होते हैं। आज हम मुकम्मल करेंगे 9वां सिपारा इंशाअल्लाह और शुरू करेंगे 10वां सिपारा। 9वें सिपारे के आखिर में अल्लाह ताला ने हमें कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं। उनमें से एक कहानी है अस्हाबुस सब्त की। और ये अस्हाबुस सब्त कौन थे? सब्त कहते हैं हफ्ते वाले दिन को। तो ये हफ्ते वाले दिन के साथी कौन से थे, सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने एक दफ़ा आपसे कहा कि आप अल्लाह से हमारे लिए हफ्ते के दिन को इबादत का दिन मुकर्रर करा दीजिए। जिस तरह हमारा जुमे का दिन है ना, ख़ास दिन, हम उस दिन नमाज़ पढ़ते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर कर लिया। इससे पहले जुमे का दिन इबादत के लिए मुकर्रर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि जुमे का दिन बहुत बरकत वाला दिन है, इसी को तुम इबादत का दिन समझो। लेकिन बनी इसराइल ने अपनी बात पर बहुत ज़िद की, जैसे वो हमेशा ही किया करते थे। आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बताया कि हमने तुम्हारी कौम की ख्वाहिश पर यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन को उनकी इबादत का दिन मुकर्रर कर दिया है। अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस दिन की बड़ाई और इज़्ज़त का लिहाज रखें। उस दिन उनके लिए इबादत के सिवा कोई और काम करना मना है। ना वो कोई चीज़ बेचेंगे, ना ख़रीदेंगे, ना खेती बाड़ी करेंगे, ना किसी चीज़ का शिकार करेंगे, बस अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। बनी इसराइल ने पक्का वादा किया कि हफ्ते के दिन अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है वो काम हरगिज़ ना करेंगे और सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजारेंगे। ये लोग कई सौ साल तक हफ्ते के दिन की इज़्ज़त करते रहे, मगर फिर उनमें से बहुत से लोगों को लालच ने अंधा कर दिया और उनके बड़ों ने अल्लाह से जो वादा किया था उसको उन्होंने भुला दिया। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद बुहरे कुल्ज़म यानी कि वो वाला समंदर जहाँ से उन्होंने पार किया था जब फ़िरौन के पीछे आ रहा था, उसके किनारे एक शहर में आबाद थी। ये लोग 6 दिन तो मछली का शिकार करते और हफ्ते के दिन इबादत में मशगूल रहते। खुदा की कुदरत, मछलियाँ सब्त ही के दिन उनके सामने उभर उभर कर आती थीं और बाकी दिनों में ना आती थीं। दरअसल अल्लाह उनको आज़माना चाहता था कि वो अपने वादे पर कायम रहते हैं या नहीं। उनमें से एक गिरोह ने मछलियों को पकड़ने का ये तरीक़ा इख्तियार किया कि समंदर के करीब हौज़ बना लिए, यानी कि सिंक जैसे होता है ना, जिसके अंदर जो हम हाथ मुँह धोते हैं, उस तरह के बना लिए। हफ्ते के दिन जब मछलियाँ समंदर से हौज़ों में आती तो उसके सामने बंद लगा देते ताकि वो वापस समंदर में ना जा सकें। फिर दूसरे दिन उन हौज़ों से शिकार करते। इस तरह वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते। उस शहर में कुछ नेक लोग भी थे, वो उनको समझाते कि ऐसा करने से बाज आ जाओ, ये तो अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह को धोखा देना है। लेकिन वो जवाब देते, हम तो इतवार को शिकार करते हैं, सब यानी हफ्ते के रोज़ तो नहीं करते। शहर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ख़ुद तो पहले गिरोह की तरह अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे, लेकिन उनको रोकते भी नहीं थे और कहते थे इनको नसीहत करना बेफ़ायदा है। वो उनको समझाने वाले नेक लोगों से भी कहते थे कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ है और सख्त सज़ा देने वाला है। नसीहत करने वाले नेक लोग उनको जवाब देते कि हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि अल्लाह के सामने ये तो कह सकें
کہ ہم نے ان کو نیک کام کی طرف بلایا اور اپنا فرض ادا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار جب پہلے گروہ کے لوگوں نے ان سب باتوں کو بالکل بھلا دیا جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں، اور برابر وہی کام کرتے رہے جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ان پر ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا، اور ان لوگوں کے سوا جو برائی سے روکتے تھے باقی سب ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور ایسا ذلیل و خوار کیا کہ جدھر جاتے سب ان کو برا بھلا کہتے۔ پیارے ساتھیوں، جن لوگوں کو یہ سزا دی گئی ان کو اصحاب السبت کہا گیا، اور ان کی کہانی اللہ نے ہمیں سورۃ الاعراف میں بھی سنائی ہے اور کچھ دوسری صورتوں میں بھی۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا، یعنی کہ جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کے جب تک یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت تک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے پوچھا جن میں ہم اور آپ بھی تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم؟ تو تمام روحوں نے کہا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جب سب نے ایسا کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لے لیا کہ تم دنیا میں جو زندگی گزارو گے اس میں وہ کام کرو گے جو مجھے پسند ہے، اور شیطان سے دوستی نہیں کرو گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مجھ سے اپنا وعدہ توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کریں۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں 10واں سپارہ۔ 10واں سپارہ جس میں ایک سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ باتیں بتائی ہیں کہ ایک ایسا ملک کیسے بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ وہ والے کام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان میں سب سے اہم کام ہے نماز پڑھنا۔ ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، ایسی سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ سب لوگ نماز پڑھتے ہوں، اور یہی معاشرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ میں بھی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ ایک ان میں جو 10واں سپارے میں جو سورۃ توبہ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے غزوہ حنین کے بارے میں۔ سنتے ہیں کہ یہ غزوہ حنین یعنی حنین کی جنگ کیسے ہوئی تھی، اور اس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ شہر مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وہاں رہے اور پھر مدینہ لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن جب وہ مدینہ لوٹ رہے تھے تو خبر ملی کہ کافروں کے 2 طاقتور قبیلے حوازن اور ثقیف مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ قبیلے اس علاقے میں رہتے تھے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ انہوں نے مالک بن عوف کو اپنا سردار بنایا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، اور تقریباً 12,000 مجاہدین کو لے کر حنین روانہ ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی طاقت کافروں سے زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ تو حوازن اور ثقیف کو آسانی سے ہرا دیں گے بغیر کسی مشکل کے، اور یہ بات اسلام کی تعلیم کے خلاف تھی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اپنی طاقت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ جب فتح اور کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے، انسان کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بات یاد کروائی۔ مسلمانوں نے غرور کیا، انہیں اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہوا یہ کہ کافروں کی فوج کے سردار مالک بن عوف نے یہ چال چلی کہ اپنے تیر اندازوں کو اس تنگ پہاڑی گھاٹی کے دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا جس سے اسلامی لشکر گزرنے والا تھا، اور جب مسلمان اس گھاٹی سے گزرنے لگے تو کافر تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور اونچا اونچا ساروں کو پکارا اور انہوں نے کہا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر انہوں نے آواز دی اے انصاریو، اے مہاجرو۔ سب لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر سب کو بلا رہے ہیں تو مسلمان سنبھل گئے، اور جب سنبھل کر انہوں نے حملہ کیا تو یہ جنگ بھی جیت گئے۔ حوازن اور ثقیف کے بہت سے آدمی قیدی بنا لیے گئے اور بہت سا سامان ہاتھ آیا۔ شکست کھانے والے دشمن کا جو مال اسباب ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ حوازن اور ثقیف کے بچے کچھ آدمی بھاگ کر طائف پہنچ گئے اور وہاں کے قبیلوں کو ساتھ ملا کر لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیر لینے کو محاصرہ کرنا کہتے ہیں۔ یہ محاصرہ 20 دن جاری رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور کچھ ہی دن بعد حوازن، ثقیف اور طائف میں رہنے والے قبیلوں کے ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی یہ شاندار کامیابی اس بات کا پکا ثبوت تھی کہ برائی کے راستے پر چلنے والے لوگ کتنے بھی زیادہ اور کیسی بھی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، نیکی اور ایمانداری اپنانے والوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو دیوانہ کہتے تھے، اور اب اللہ کے فضل سے آپ پورے عرب کے مالک تھے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے سورۃ التوبہ میں کہ اگر بہت مضبوط اللہ کے دوست، اللہ کو خوش رکھنے والے طاقتور 10 لوگ بھی ہوں تو وہ 50 لوگوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر 100 لوگ ہوں تو وہ 200 لوگوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی کہ طاقت لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا دوست ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 11واں سپارہ، اور 11ویں سپارے میں 2 کہانیاں ہیں جو آپ کو سنانی ہیں۔ ایک ایسی مسجد کی جو اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور 3 ایسے دوستوں کی جو تھے تو اچھے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔